ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ہے دعا خدا سے خصوصی کرم کرے، ہے دعا خدا سے خصوصی کرم کرے، دے زباں پر وہ بات جو دل پر اثر کرے۔ دین کی ساری کی باتیں قابل قدر ہے سلام، دین کی ساری کی باتیں قابل قدر ہے سلام، ہم جو بات بھی سنیں اس کی قدر کریں۔ بزرگان محترم، مجھ نازیز کے تعلق سے جو کچھ آپ نے سنا تو اس کو میں یوں تعبیر کروں گا وہ اہل جمال ہے جہاں میں، وہ اہل جمال ہے جہاں میں جو سب میں جمال دیکھے، وہ شخص ہے با کمال امجد، وہ شخص ہے با کمال امجد جو سب میں کمال دیکھے۔ یہ امجد حیدرآبادی کی رباعی ہے۔ میرا حال تو یہ ہے، ہوں سراپا عیب، ہوں سراپا عیب، معرّا ہوں ہنر سے، احباب اچھا سمجھتے ہیں خدا کا کرم۔ تو یہ کمال ہے ان حضرات کا کہ جو دوسرے میں کمال دیکھتے ہیں۔ آج یہاں آپ کے درمیان آ کر بالکل ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں جیسے مچھلی کو پانی سے دور کر دیا جائے اور دوبارہ اسے پانی میسر آ جائے تو جو سکون مچھلی کو پانی میں آ کر ملتا ہے وہی سکون مجھے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں بغیر کسی تصنع اور بناوٹ کے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ وہ سکون یہاں میسر آ رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لیت الشباب یعود، آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ جوانی کی تمنا کرتا ہے کہ لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی لوٹ آتی۔ خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لیت الشباب یعود وانا یعود، کہ یہ انا ننا منا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیسے لوٹ سکتی۔ جب پڑھتا تھا میں، اور شاید آپ کا بھی یہی حال ہو کہ انتظار ہوتا ہے کہ کب دورہ حدیث مکمل ہو، اور اس کو طلباء قید سمجھتے ہیں جو در حقیقت آزادی ہے۔ یہ پتہ اس وقت چلے گا جب اس چہار دیواری سے باہر قدم رکھو گے۔
تو اس وقت تمنا ہوتی تھی کہ بھئی کب سالانہ جلسہ ہو اور سند ہاتھ میں آئے اور اب ہم آزاد ہیں۔ لیکن وہ تو قید کی زندگی ہے جو بعد میں شروع ہوتی ہے۔ تو اب آج وہ عالم یہ سوچ رہا ہے کہ کاش یہ طالب علمی کا دور واپس آ جاتا، جیسے بوڑھا تمنا کرتا ہے کہ جوانی دوبارہ مل جاتی، اسی طرح استاد بننے کے بعد، عالم بننے کے بعد اب وہ چاہتا ہے کہ دوبارہ طالب علم بن جاؤں۔ تو بہرحال مدرسے کی زندگی کو قید نہ سمجھے، اللہ تبارک و تعالی کا اس کو کرم سمجھے کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں کہ جو اس چہار دیواری کی تعلیم سے محروم ہیں۔ بعض تو داخلہ لیتے ہیں لیکن کچھ دن کے بعد، کچھ ہفتے کے بعد، کچھ مہینے کے بعد اس پرنور فضا کو چھوڑ کر چل دیتے ہیں۔ آپ حضرات اب طلباء یہاں پر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کا اس کو خصوصی کرم سمجھے اور فخر محسوس کرے۔ ہم لوگ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب میں کسی عالم کو دیکھتا ہوں کہ وہ کوئی لائر سے ملتا ہے، کسی ڈاکٹر سے ملتا ہے، کسی دنیاوی فنون کو حاصل کیے ہوئے آدمی سے ملتا ہے، تو اس کا انداز یہ بتا رہا ہوتا ہے۔ ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کرتے، لیکن انداز یہ بتاتا ہے کہ اسے جو دولت ملی ہے وہ اس دولت سے افضل ہے جو اسے ملی ہوئی ہے۔ سب کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے، احترام سے پیش آنا ہے، لیکن اس طرح پیش آنا کہ جو چیز اس کے پاس ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے بڑا کمال حاصل کر لیا، اور جو دولت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دے رکھی ہے تو اس کو لے کر ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دنیا فانی ہے، چند روزہ ہے، یہ گزر جانی ہے، لیکن ہمارا تو ایمان ہے، اس کے بعد کا جو عالم ہے، اس کے بعد کی جو زندگی ہے جو ابد الآباد ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں جس علم کو حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے اس کی قیمت وہاں پتہ چلے۔ ہیرے کی قیمت جوہر ہی جانتا ہے، تو اس کی قیمت یہاں پتہ نہیں چلے گی، وہاں۔ تو کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو، بلکہ اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس علوم کو سیکھنے کے لیے بھیجا کہ جو نبی والا علم کہا جاتا ہے۔ بہرحال طالب علم، آپ لوگ یہاں پڑھنے آئے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ طالب علم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ طالب علم ہی رہتا ہے اگر صحیح معنی میں احساس پیدا ہو جائے۔ گرچہ حدیث نہیں ہے لیکن مفہوم صحیح ہے کہ علم کو حاصل کرنا ہے ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب گجری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے،
جس کا مفہوم یہ ہے کہ علم اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے اور اللہ کی کسی صفت کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو علم بھی اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، لہذا اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کے تعلق سے پڑھا، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ حضرت دورہ حدیث کی جو جماعت ہوتی تھی اور اب ان کا وقت ختم ہو رہا ہوتا تو حضرت فرماتے تھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم عالم نہیں بلکہ سب سے بڑے جاہل ہو۔ کیوں؟ جو باتیں تمہیں معلوم نہیں تھی وہ تم نے معلوم کی ہے، اس لیے تم عالم کہلائے۔ تو عالم کیسے ہوئے؟ وہ تو جاہل تھے، اور ابھی بھی تمہیں کتنی باتیں معلوم نہیں ہیں۔ اس لیے طالب علم کو کبھی بھی اپنے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ظاہری نصاب ہے، ظاہری کورس ہے، اس کو پڑھ لیا شارح حجت اللہ بالغہ، مفسر قرآن، محدث عظیم، سابق شیخ الحدیث، ام المدارس، دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ سے میں نے خود ہمارے یہاں لندن میں مسجد قباء میں یہ سنا۔ حضرت نے فرمایا کہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ اب میں فارغ ہو گیا۔ مثال کے طور پر دارالعلوم اشرفیہ سے یا جامعہ حسینیہ سے یا جامعہ ابو ہریرہ سے دورہ حدیث کی میں نے تکمیل کر لی اور وہ کہتا ہے کہ میں فارغ ہو گیا۔ حضرت فرماتے تھے کہ فارغ تو بیت الخلا سے ہوا جاتا ہے، فارغ ہو گیا تو فارغ ہو گیا، فارغ تو بیت الخلا سے ہوا جاتا ہے۔ اور فاضل اس تعلق سے بھی حضرت فرماتے تھے کہ اس کے بھی دو معنی ہیں، بعض فاضل بھی واقعی فاضل ہی ہوتے ہیں۔ وہ آپ اب سمجھ لینا اپنے استاد سے کہ دوسرا معنی کیا ہے۔ اور حضرت فرماتے تھے مفہوم یہ ہے کہ الفاظ کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے علماء نے جب سے اپنے آپ کو مدرسے کی چہار دیواری سے نکلنے کے بعد، دورہ حدیث شریف کی تکمیل کے بعد، ہاتھ میں سند آ جانے کے بعد یہ سمجھ لیا اور یہ لفظ استعمال کرنا شروع کیا کہ فارغ ہو گیا، فارغ ہو گیا، فارغ ہو گیا۔ فرمایا کہ علماء کی ایک جماعت ہے جو واقعی پھر فارغ ہی ہو جاتی، کتابوں کو بھولے سے بھی پھر وہ ہاتھ نہیں لگا۔ مفکر اسلام، فخر گجرات، سابق رئیس دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود رضی نور اللہ مرقدہ سے سنا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بھئی یہ جو اساتذہ دورہ حدیث شریف کی طلبہ تکمیل کرتے ہیں اور جو سند کی جاتی ہے تو ذرا غور سے پڑھو اس میں کیا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بھئی وہ سند لیتے تو ہم ہیں اور لے جا کر گھر میں رکھ دیتے ہیں یا فریم کے اندر جو ہے وہ فٹ کرا کر اس کو لٹکا دیا جاتا ہے، کبھی پڑھتے ہی اندر لکھا گیا ہے، وہ بھی اس کو پڑھنے کی فرصت کی، ایسا فارغ ہوتا ہے۔ سند کا مفہوم صرف اتنا ہے کہ اساتذہ گویا کے
اس پر اب اعتبار اور اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان طلباء نے ہم سے جو پڑھا، ہم نے ان کو راہ دکھا دی ہے، راستہ بتلا دیا ہے کہ اب تمہیں علمی میدان میں کیسے آگے بڑھنا ہے، مطالعہ کیسے کرنا ہے، علمی ترقی کیسے کرنی ہے۔ ہمیں اطمینان ہے کہ جو راہ ہم نے بتائی ہے اب تم اس پہ آگے چلتے رہو گے اور منزل مقصود تک پہنچو گے۔ کتابیں یہ علماء کا ہتھیار ہے، مطالعہ یہ علماء کی غذا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو طالب علم پوری زندگی سمجھنا۔ دو لفظ ہیں طالب علم۔ طالب کیا معنی؟ کیا معنی طالب؟ بولتے ہیں کہ طالب دنیا، اسی طرح طالب علم یعنی جس میں طلب ہو۔ میں اور آپ طالب علم ہیں، ہمارے اندر علم کی تڑپ پیاس ہونی چاہیے، تبھی ہم صحیح معنی میں طالب علم کہے جائیں گے۔ طلب نہیں ہو، حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی نور اللہ مرقدہ سے میں نے سنا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو ابو طالب کہہ کر بلایا جاتا تھا، پکارا جاتا تھا۔ تو طالب نہیں بلکہ ابو طالب ہے، لیکن طلب نہیں کی، ایمان کی دولت سے معروم رہے۔ تو آپ حضرات بھی یہاں تشریف لائے ہیں، اگر علم کی طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، پیاس ہوگی تو تم واقعی میں طالب علم کہے جاؤ گے اور کچھ یہاں سے لے کر جاؤ گے، ورنہ وہی حال ہوگا کہ کہاں گئے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ بھی نہیں۔ بس جیسے آئے تھے کورے کے کورے ویسے ہی چلے جائیں گے، ایک سند جو ہے ہاتھ میں آ گئی بس۔ ورنہ جو چیز پیدا ہونی چاہیے تھی، کس مقصد کے لیے آپ کو یہاں بھیجا گیا، یہاں داخل کیا گیا، آپ یہاں رہے، وہ تو آپ کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ طلباء دو قسم کے ہوتے ہیں، کہ بعض طلباء جامعہ میں، مدرسے میں، دارالعلوم میں جو آتے ہیں وہ پڑھنے نہیں آتے بلکہ پڑھنے آتے ہیں، اور ایک جماعت پڑھنے آتی ہے، ایک پڑھنے والے طلباء اور دوسرے پڑھنے والے طلباء۔ ہاں کا فرق ہے، ہاں درمیان سے نکال دو۔ اس سے ایک مزیدار بات سنیں، مضمون سے تعلق نہیں ہے لیکن ذرا آپ کی طبیعت میں بشاشت ہو۔ خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ کا بارڈولی میں بیان تھا، ایک بستی ہے گجرات میں بارڈولی۔ تو حضرت نے اس میں ایک بات یہ ذکر فرمائی جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ عوام نماز کی نیت زور سے کرتے ہیں اور یہ بھی بولتے ہیں کہ میں مثال کے طور پر عشاء کی 4 رکعت نماز فرض پڑھتا ہوں اس امام کے پیچھے، یہ بھی بولتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جہاں تک نیت کی بات ہے کہ 4 رکعت یا 2 رکعت یا 3 رکعت نماز پڑھتا ہوں امام کے پیچھے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعض مصلی اور بعض نمازی نماز کے بعد بھی امام صاحب کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑھتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں ہاتھ دھو کے پڑھتے ہیں، کہاں گیا، کس سے ملا، گاڑی میں بٹھا کر لے گیا یا اسکوٹر پہ
تو یہ برقعے والی اس کی بیوی ہے یا کوئی اور ہے، یہ سب فکر ہوتی ہے بعض مختلف. یعنی امام کو وہ فرشتے سے کم نہیں سمجھتے. اس میں تقویٰ کے معیار ہیں. اور احترام کا معاملہ تو امام એટલે ગુજરાતીમાં કે મીઠું મામ ہے. ہاں کیونکہ میرا واسطہ پڑتا ہے کہ امام એટલે મીઠું મામ، جس کے جی میں جو آتا ہے کہ گزرتا ہے. لیکن وہ سعدی نے کہا ہے ایسی بات ہوتی ہے کہ ہر جنگل کو یہ گمان نہیں کرنے کا کہ خالی ہے. بعض مرتبہ چیتا بھی. ہاں تو بہرحال ویسا ہی ہے کہ بعض طلبہ پڑھنے آتے ہیں اور بعض طلبہ مدرسے میں طلبہ پڑھنے آتے ہیں. تو اللہ کرے کہ آپ میں کوئی بھی طالب علم ایسا نہ ہو کہ جو صرف پڑھنے آیا ہو کہ ہاں نہ ہو، بلکہ سبھی پڑھنے آئے. سبھی پڑھنے آئے نا؟ زور سے بولے یار. کھانا تو کھلا دیا آپ کو. بہرحال تو طلب یہ ضروری ہے. دوسرے نمبر پر ہے علم. دوسرا لفظ طالب علم. 3 لیٹر ہے علم. عین پہلا لیٹر. حضرت مولانا ابرار احمد شاہی بلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مفہوم یہ ہے کہ علم کے اندر جو پہلا لیٹر ہے عین ہے، یہ علو کا پتہ دیتا ہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات میں پڑھا، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے. علماء کی برادری سے طلباء سے فرمایا کہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اس میں علو ہے، لہذا کسی اللہ والے سے اپنا تعلق جوڑو، ورنہ یہ علم آپ کے اندر بجائے علم کے انکساری کے، تواضع کے، تکبر پیدا کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اسی لیے اکبر مرحوم نے کہا ہے نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. حضرت مولانا ابرار احمد شاہی بلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پہلی ذمہ داری علماء کی ہے کہ ان کے اندر انکساری ہو. آپ بھی عالم بنیں گے، یہ جو آپ کا پیریڈ ہے، یہ جو آپ کا ٹائم ہے، یہ بننے کا ٹائم ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کا ٹائم ہے. یہ شیطانی خیال ہے کہ ہم جب اس چہار دیواری سے نکل جائیں گے پھر ہم اپنی تربیت کریں گے. این خیالست و محالست و جنون، پھر ایسا نہیں ہوتا ہے. اور ہم میں انکساری ہونی چاہیے اسی پڑھنے کے زمانے سے. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب بلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انکم ساری ہو، سب کو فکر، انکم ساری ہو لیکن انکساری ہو اس کی فکر نہیں. علماء بھی شکایت کرتے ہیں کہ انکم ساری ہو لیکن توجہ نہیں دیتے کہ اپنے اندر انکساری پیدا کریں. کسی شاعر نے کتنی اچھی بات کہی ہے، ایک سجدے سے کیا نہیں ہوتا، ایک سجدے سے کیا نہیں ہوتا، ایک سجدہ ادا نہیں ہوتا، انکساری آدمی کو بڑا بناتی ہے، قد سے کوئی آدمی بڑا نہیں ہوتا. اور حضرت مولانا ابرار احمد صاحب بلیوی رحمۃ اللہ علیہ بارہا یہ شعر گنگنایا کرتے تھے کہ مٹنے والوں کی رہی ہمیشہ اونچی منزل، مٹنے والوں کی رہی ہمیشہ اونچی منزل، پس گیا سرما تو آنکھوں میں جگہ پائے. چہرہ معزز عضو ہے، اسی لیے شریعت میں چہرے پر مارنا منع ہے، اور اس میں آنکھ یہ اور معزز عضو ہے.
تو سرمے نے آنکھ میں جگہ تب پائی جب اس نے اپنے آپ کو مٹا دیا. اس لیے تکبر اپنے اندر نہیں آنا چاہیے. ابھی سے اس کی پریکٹس کرے، مشق کرے، تربیت کرے اپنے آپ کی کہ بھائی ہمارے اندر عاجزی پیدا ہو. اور یہ پیدا ہوگی اساتذہ کے احترام سے، جیسا کہ رفیق مکرم نے بھی اس طرف اشارہ کیا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو. حضور کی مسنون دعا میں ہے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تو اس دعا کا معمول بنا ہے. یہ الفاظ یاد نہ ہو تو اپنے طور پر اپنے جو زبان میں آدمی دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے اپنی نظر میں کمتر اور چھوٹا بنا اور لوگوں کی نظر میں محبوب بنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دعا کی درخواست کی اپنے لیے اور اپنی والدہ کے لیے. لوگوں کی نگاہ میں محبوب ہونا اگر نیت غلط ہے تو دعا صحیح نہیں ہے. ورنہ دیکھیے جب تک لوگ ہم سے محبت نہیں کریں گے ہم سے دین کیسے سیکھیں گے؟ اگر آپ سے محبت ہوگی، مجھ سے محبت ہوگی، تب وہ ہماری بات سنیں گے، تب وہ جو ہے وہ دین سیکھیں گے. ہاں نیت غلط نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری نظر ان کے جیب پر ہو، ان کی دنیا پر ہو، ان کی دولت پر ہو. بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل گئی. میں انشاءاللہ 25 تک ختم کرتا ہوں. میں یہ بتا رہا تھا کہ علم، تو یہ عین پہلا لیٹر علو کا پتہ دیتا ہے. لام یہ لطف کا پتہ دیتا ہے. اور میم یہ مقبولیت کا پتہ دیتا ہے. یہ علامہ راضی کا ملفوظ ہے. اس میں ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ایڈ کی، اضافہ کیا ایک چیز کا. حضرت نے فرمایا کہ اس میں بندے کا حاشیہ یہ ہے کہ علم کا عین علو کا پتہ دیتا ہے، لام لطف کا پتہ دیتا ہے، میم مقبولیت کا پتہ دیتا ہے. لیکن دیکھیے لام درمیان میں، لام کہاں ہے؟ درمیان میں ہے. تو لام یہ لطف کا پتہ دیتا ہے. علم کے اندر لطف اسی وقت آئے گا جب ہم اس کے اندر گھسیں گے. اور آج کے طلباء موبائل میں نہیں گھسیں گے تو اس میں گھس سکتے. ہاں کیا ضرورت ہے؟ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا لندن میں ہماری مسجد میں مفہوم یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسمارٹ فون کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. فرمایا کہ سراسر جھوٹ ہے. اور اپنی مثال دی کہ میں بزنس مین ہوں، جہاں استاد ہوں وہیں بزنس مین بھی ہوں. میرا مکتبہ ہے، کتابیں لکھتا بھی ہوں، چھپواتا بھی ہوں، بیچتا بھی ہوں. حضرت فرماتے تھے کہ میرے پاس بالکل سادہ فون ہے اور میں دیوبند جیسی بستی میں بیٹھ کر انڈیا کا جو کیپٹل ہے دہلی وہاں بزنس کرتا ہوں اور میرا کام ہو جاتا ہے. تو طلباء کو کیا ضرورت ہے؟ اسی میں گھسے رہیں گے، علم کے اندر پختگی نہیں ہوتی. ہمارے دور میں تو ایسا نہیں تھا، تب بھی جو ہے طلباء کے لیے مشکل ہوتا تھا اپنے آپ کو فضولیات سے بچانا. آج تو یہ طلباء کے لیے بالکل فضول چیز ہے کیا. لیکن ملا باشد کے چپ نہ شوت میرے بیان کے بعد آپ کہیں گے کہ نہیں مول صاحب نے ہوں خبر ہے એના પર તો ટેલિગ્રામ છે અને બધી કેટલી બધી એપ્લિકેશન છે કે જેનાથી આપણે કિતાબ ડાઉનલોડ કરી શકીએ. अरे जो रखी है कुतुब खाने में वो नहीं पढ़ता तो डाउनलोड करके पड़ेगा. ये शैतानी हरबा, ये शैतानी चाल है. कुतुब खाने के अंदर किताबें रखी हुई तो फजूलियात से अपने आप को बचाए, गुनाह से अपने आप को बचाए. इमाम शाफी ने अपने उस्ताद वकी से पूछा था, मैं नहीं दोहराता, आप जानते हैं.
اور قرآن نے فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، گناہ سے بچو گے، اپنے آپ کو بچاؤ گے، اللہ تعالیٰ علم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اور حضرت فضیل رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ جانے ہوئے پر عمل کرو گے اللہ تعالیٰ وہ علم سے نوازے گا اور دے گا جو نہیں جانتے۔ تو ہماری ہم سب ایک ہی برادری ہے، ہماری نیت بھی صحیح نہیں ہوتی۔ آپ پوچھو کہ کیا مولوی بنے، دیکھیے میں اطلاع بنے کہ مولوی جنہیں پڑھا ہوں، بس اتنی ہی نیت کہ گھر چلے گا، روزگار ملے گا۔ جو جو پڑھتے جائے اس پر عمل کرتے جانا ہے۔ پڑھنا اس لیے ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں اور لوگوں کو جو ہے وہ سکھائے۔ بہرحال تو حضرت فرماتے تھے کہ علم کے اندر گھسے گا تو لطف آئے گا، لیکن لطف وہ نہیں جو کھانے میں آتا ہے اور موبائل پہ ایسی ویسی چیزیں دیکھنے میں آتا ہے۔ اسی لیے اقبال کہہ کر گئے کہ علم میں بھی سرور ہے لیکن علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ آپ کو چاہیے ایسی جنت جس میں حور نہ ہو۔ تو بہرحال علم کے اندر لطف آئے گا اگر مطالعہ کرتے رہے۔ حور تو وہاں بھی نہیں ہے جو اصل جنت ہے، یہ جنت ہے یہی جو ہے کہ علم کے اندر آدمی کو مزہ آنے لگے۔ بہرحال میں سب سے پہلے رفیق مکرم حضرت مولانا شعیب صاحب دیسائی دامن برکاتہم العالیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ کے درمیان آنے کی دعوت دی، اور جب میں پچھلی مرتبہ یہاں حاضر ہوا تھا، حاضری دی تھی، مسجد کا کام پورا نہیں ہوا تھا۔ آج مسجد کو اس حال میں دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ اور ہمارے بھائی نعمت رفیق مکرم نے بتایا، انہوں نے جو ہے وہ خرچہ اٹھایا رنگ و روغن کا، اللہ تبارک و تعالی ان کو تقوی کے رنگ میں اور ایمانی رنگ میں پورا رنگ دے، دارین میں اس کا بہترین صلہ نصیب فرمائے۔ اور جامعہ ابو ہریرہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی اسلم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے بھی میری معروضات کو، میری سما خراشی کو جو ہے وہ سنتے رہے اور برداشت کیا، اس کے لیے بھی میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور اس ادارے کے روح رواں حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نیز دیگر اساتذہ کرام، انہوں نے بھی جو ہے مجھے سنا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو امید ہے کہ یہ بڑے حضرات ہیں اور ویسے بھی میری پشت پناہی کر رہے ہیں، پیچھے ہیں، تو وہ دامن عفو میں جگہ دیں گے۔ اور آپ طلباء جس مقصد کے لیے اس چہار دیواری میں آئے ہیں، آپ اس پر توجہ دیں گے، پورے طور پر فوکس کریں گے، اور سب چیزوں کا ادب کرنا ہے، جتنی بھی علم کے ذرائع اور مدرسے کی کسی بھی چیز کو۔ طلباء کی یہ بھی عادت ہوتی ہے، رات میں آئیں گے، 4 طلباء تکرار کر رہے ہیں، پنکھا چالو ہے، ایک گیا دوسرا گیا، سب چلے جائیں گے، کوئی بند نہیں کرے گا۔ لیکن آپ کا بل آپ کا مجھ سے، آپ کا مول صاحب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو مدرسے کی ہر چیز کو اپنی چیز کی طرح سمجھے اور اس کا استعمال کرے۔ عاجز کی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس میں آپ کو بھرپور کامیابی سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالی اس چہار دیواری سے نکلنے کے بعد بھی آپ سب سے دین کا خوب کام لیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ آپ کا خط، یہ آپ کا خط، یہ آپ کا سب طرح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم صل على محمد أفضل صلواتك یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ تمام کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما یا اللہ پوری زندگی نیکی کے کاموں سے محروم نہ فرما یا اللہ آخری سانس تک ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ اسلامی احکام کو یا اللہ بجا لانے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ تیرے ہر حکم کو بغیر چوں و چرا کے یا اللہ ماننے کی اور وقت پر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی باتیں ارشاد فرمائی ہے یا اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی یا اللہ اور اس پر ایمان رکھنے کی یہ ساری ہی باتیں حق ہے یا اللہ توفیق نصیب فرما یا اللہ اس پرفتن دور میں یا اللہ ایسے ذرائع ہیں کہ حضور کے ارشادات کو قرآن کریم کی آیات کو بھی یا اللہ ایمان کو بگاڑنے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے یا اللہ اس پرفتن دور میں ہم تمام کی ایمان کی یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ ہمارے جتنے بھی اساتذہ بخیر حیات ہے یا اللہ تمام کی عمر میں ایمان عافیت اور نیک اعمال کے ساتھ برکت نصیب فرما یا اللہ ان کے جان و مال میں علم و عمل میں یا اللہ برکت نصیب فرما یا اللہ جامعہ ابو ہریرہ کے روح رواں یا اللہ محتمین صاحب صدر مدرس اور تمام اساتذہ کے علوم میں یا اللہ جان و مال میں یا اللہ عمر میں خوب برکت نصیب فرما یا اللہ ہم کو استقامت نصیب فرما یا اللہ ہم تمام کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما یا اللہ یہ طلباء یہاں جس مقصد کے لیے آئے ہیں یا اللہ اس کے اندر ان کو کامیابی نصیب فرما یا اللہ ان سے اشتہار دیوالی سے نکلنے کے بعد خوب کام لے یا اللہ ہر قدم پر ان کی بھرپور اعانت یا اللہ فرما مدد فرما یا اللہ ان کے والدین نے ان کو یہاں پر دینی علوم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے یا اللہ ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرما یا اللہ جہاں کہیں سے کسی ادارے کا تعاون یا اللہ جس طرح ہو رہا ہے یا اللہ تمام معاونین کو یا اللہ امداد کرنے والوں کو یا اللہ جزائے خیر نصیب فرما یا اللہ ان کی تمام جائز حاجات اور جائز تمناؤں کو یا اللہ صحیح وقت پر اس کی تکمیل فرما یا اللہ اس جامعہ کو لے کر حضرت محتمین صاحب اور ہمارے رفیق مکرم کے جو نیک عزائم ہیں تعمیری لائن سے ہو تعلیم لائن سے ہو یا اللہ اس میں ان کو کامیابی نصیب فرما یا اللہ اس میں ان کو کامیابی نصیب فرما یا اللہ جن حضرات نے بھی اب تک اس کے اندر یا اللہ تعاون کیا ہے آگے بھی ان کو اس کے تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ایسی مبارک مجلس میں اور ایسے موقع پر آپ کے برگزیدہ بندوں نے ادارے کے لیے اساتذہ کرام کے لیے طلباء اعزام کے لیے جن نے خواہشات کا اظہار کیا ہے آپ سے طلب کیا ہے ہم ان کے لیے طلب کرتے ہیں یا اللہ نصیب فرما جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ہیں یا اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما یا اللہ جو کچھ ہم نے مانگا وہ بھی نصیب فرما یا اللہ جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہو یا اللہ بغیر مانگے ایمان عافیت اور صحیح وقت پر یا اللہ باعزت طریقے سے ہمیں یا اللہ نصیب فرما اور ہمیں مقدر فرما ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یا اللہ قبول و منظور فرما اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا